رونے لگی اور فرمانے لگی او خلیل، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، آپ نے کیا کیا؟ بچے کو لے گئے، خود چلے گئے، مجھے عورت ذات سمجھ کر چھوڑ گئے، مجھے کمزور سمجھ کر چھوڑ گئے، ارے مجھے بھی ساتھ لے جاتے، آپ اپنے اللہ کے نام پر اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلاتے، میں ہاتھ پکڑ لیتی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو اسی مہینے میں خواب نظر آیا، میری راہ میں صدقہ کر، قربانی کر، 100 اونٹ قربان کر دیے۔ پھر خواب دیکھا، میری راہ میں قربانی کر، میری راہ میں صدقہ کر، 100 اونٹ پھر قربان کر دیے۔ 9ویں رات کو جو آج کی رات گزری، اس میں پھر یہ اللہ پاک نے فرمایا میرے خلیل اس چیز کی قربانی کر جو تجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ پیاری ہو، سب سے زیادہ عزیز ہو، سب سے زیادہ تیرے دل کو بھاتی ہو، دل پسند ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں خلیل نے مسئلہ سمجھ لیا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عمدہ بیان لے کے آیا ہوں، جن کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ درد بھرا واقعہ ہے، مکمل غور سے سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے ہم سب کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے اور ہر مشکل سے دور حفاظت فرمائے۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک شیئر کیجیے، جزاک اللہ۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ سوچا کہ اگر حضرت ہاجرہ کو بتاؤں تو عورت ذات ہے، کہیں گھبرا نہ جائے، ایک ہی بچہ ہے، کتنا خوبصورت ہونہار حسین بچہ ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حسن کا کیا کہنا، جس کی پیشانی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ہوگا، وہ کتنا حسین ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ کسی بہت بڑی جگہ دعوت پہ جانا ہے، نہلا دھلا کر ستھرے کپڑے پہنا کر بچے کو تیار کر دو۔ چنانچہ خوشی خوشی حضرت ہاجرہ نے تیار کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ساتھ لے کر چل دیے۔ چھری اور رسی جو تھی وہ بغل میں دبا لی، قربانی کرنی ہے نا بچے کی، اس مولا کو راضی کرنے کے لیے، اس اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کے لیے بچے کے گلے پہ چھری چلانی پڑے گی، چلاؤں گا، تجھے راضی رکھوں گا، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ۔ غور کرو، آج اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم معمولی سی بات کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ جسے تاش کھیلنے کی عادت ہے وہ تاش نہیں چھوڑتا، جس کو جوے کی عادت ہے وہ جوا نہیں چھوڑتا، جس کو شراب کی عادت ہے وہ شراب نہیں چھوڑتا، جس کو بدماشی کی عادت ہے وہ بدماشی نہیں چھوڑتا، جو بے نماز رہتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اور ظالموں کہاں مرو گے؟ آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تو دیکھو، اللہ نے بچہ مانگا تو قربان چھری چلا دی۔ اللہ 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 اللہ، گھر والی کو نہیں بتایا، گھبرا نہ جائے۔ اسی کو اپیل کرتا، اٹھا مرسل اٹھا مرسل، اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر۔ اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے خلیل روانہ ہے، اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے چھری خود لے لی، رسی بھی خود لے لی، اس لیے کہتا اٹھا مرسل، اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر۔ چھری رسی لے لی، دل بند کی انگلی پکڑ لی، فرزند کو ساتھ لے لیا، تیاری کر لی۔ بڑی عجیب بات کہی کمتر مرحوم نے بھی، کہتا ہے ایک ہاتھ رسی دوجی چھری، دل بند دی انگلی پھڑی، ایک ہاتھ رسی دوجے چھری، دل بند دی انگلی پھڑی۔
اے بھی نبی او بھی نبی حد ہو گئی تعمیل دی، اے بھی نبی او بھی نبی حد مک گئی تعمیل دی، تر پہ دو ہے باغا بھرے رحمت نو جوش آمل لگا، دادا نبی پاک دا اج مرتبے پاون لگا۔ ابراہیم علیہ السلام چل نکلے، تیاری کر لی، شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی، مولا کو راضی کرنے کے لیے اگر اپنے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا یہ تو بڑا عظیم کارنامہ ہوگا۔ شیطان آیا، بابا بن کر آیا، اے عقائد کو تباہ کرنے والے ہمیشہ بابے ہی بنے پھرتے، ایمان کا بیڑا غرق کرنے والے بابے۔ خدا کو لوگ نہیں مانتے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کی عظمت نہیں، حضور کی شریعت کی عظمت نہیں، صحابہ کرام کا اکرام نہیں، اہل بیت عظام کا اکرام نہیں، بابوں کے پیچھے لگے ہوئے۔ شیطان بابا بن کر اور پہلے عورت کے پاس آیا۔ ہاں یہ بابوں والے مسئلے ہمارے گھروں میں بھی پہلے عورتوں کے پاس آتے ہیں۔ ہاں اتنا بڑا سوٹا، سر پہ پگڑا، ہاتھ میں تسبیح نہیں تسبیح، اور حضرت ہاجرہ کے سامنے آیا، کہنے لگا پتر کتھے آئی، بیٹا کہاں تیرا؟ لگا اپنے ابا کے ساتھ گیا۔ کہاں گیا؟ کہ یوں فرما رہے تھے کہ بڑی عظیم دعوت ہے، بڑی اونچی جگہ کہیں جانا ہے، اس لیے نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر تیار کر دو۔ میں نے تیار کر دیا، ابا کی انگلی پکڑ کے گیا ہے۔ لگا دعوت نہ دعوت، متنجن پکے ہوئے ہیں وہاں۔ کیا؟ اور حضرت ہاجرہ کے سامنے کہنے لگا ذبح کرے گا، ذبح چھری رسی ساتھ لے گیا ہے، چھری رسی ساتھ لے کے گیا ہے، گلے پہ چھری چلائے گا اپنے بچے کے۔ حضرت ہاجرہ فرمانے لگی بدبخت، آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلائی؟ کون ہے ایسا؟ کمال ہو گیا، کبھی نہ کبھی چلو مجبوری میں صحیح، شیطان بھی جھوٹ بول دے، سچ بول دیتا ہے، جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمان قبروں تک جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، قبر تک جھوٹ نہیں چھوڑتے، سچ بولنا آتا ہی نہیں۔ اسی لیے مجذوب ہر موقع پہ جھنجھوڑتا ہے، ہر وقت بڑی کام کی بات کرتا ہے مجذوب علیہ رحمت۔ اس لیے کہتا بے فکر نہ ہوا کر، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، بعد آہا بعد آئے بدعمل۔ اپنی نیکیوں کو سنبھالا کر، کہیں ایسا نہ ہو کری کرائی کو آگ نہ لگ جائے، بنی بنائے کو آگ نہ لگ جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، آخری وقت تھا تو یوں فرما رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں، عربی میں کہتے تھے، میں ترجمہ سنا رہا ہوں، ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت دنیا تو مرتے وقت کلمہ پڑھتی ہے، آپ یہ کیا کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں؟ فرمایا شیطان میرے سرانے کھڑا ہوا تھا اور کہتا تھا احمد بن حنبل دنیا کو میں نے پھنسایا، تو میرے پھندے میں نہیں آیا، میں نے دنیا کو برباد کیا مگر تو میرے پھندے میں نہ پھنسا، تیرے علم نے، تیرے تقوی نے، تیری پرہیزگاری نے تجھے بچا لیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ظالم ابھی تو سانس آ رہے ہیں، ابھی کچھ پتا نہیں، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ میں اس لیے کہتا تھا ٹھہر جا وقت کا انتظار ہے میرا ایمان پہ خاتمہ ہونے تھے۔ کسی نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ اور خواب میں دیکھا، وہ خواب دیکھنے والا بھی کیسا ہوگا؟ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ خواب دیکھنے والا بھی کیسا ہوگا؟ کیا دیکھا؟
کہ जन्नतुल फिरदौस के बीच में इमाम अहमद बिन हंबल खड़े हैं और बिल्कुल निगाह जमाए हुए अल्लाह पाक का दीदार फरमा रहे हैं। हर वक्त हर आन अल्लाह का दीदार कर रहे हैं। तो ख्वाब देखने वाला कहता है, मैंने पूछा इमाम अहमद बिन हंबल से कि सुना था कभी अल्लाह की ज़ियारत होगी, कभी अल्लाह का दीदार होगा, आप कुरान की कदर नहीं करते, कुरान वालों की कदर नहीं करते, अपनी आग में ही मरते फिरते। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेके चले गए। शैतान हजरत हाजरा को आके कहने लगा कत्ल करेगा, छुरी चलाएगा, ज़िबा करेगा। पूरा उसको इसलिए करनी पड़ रही है। उसका मतलब ये था कि हजरत हाजरा भी रोएगी, पकड़ियो पकड़ियो, अरे इस बड़े मियाँ को पकड़ियो रे लोगो, अरे बच्चे को ज़िबा करने चला गया, इस बड़े मियाँ को, इस बुजुर्ग को पकड़ो, इस अल्लाह वाले को रोकियो रोकियो, फड़ियो फड़ियो, शोर मचा देगी हजरत हाजरा। वो पैगंबर की घरवाली है। फरमाने लगी अल्लाह का हुक्म है कि हाँ। रोने लगी और फरमाने लगी ओ खलील, अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, या आपने क्या किया? बच्चे को ले गए, खुद चले गए, मुझे औरत जात समझकर छोड़ गए, मुझे कमजोर समझकर छोड़ गए। अरे मुझे भी साथ ले जाते, आप अपने अल्लाह के नाम पर अपने बच्चे के गले पे छुरी चलाते, मैं हाथ पकड़ लेती, मेरा भी हिस्सा पड़ जाता, मैं भी हाथ पकड़ के बैठ जाती। कभी अल्लाह के नाम पे ज़िबा होते वक्त मेरा बेटा हरकत न कर दे। और शैतान को फरमाने लगी ये तो एक इस्माइल है, हजारों इस्माइल हो, सबको अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दे। फरमाने लगी बस कर लाइल अपनी कालो कील भी, और मैं भी तैयार हूँ, मेरा इस्माइल भी, हजारों इस्माइल हो, अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दूं। कंकरियां मारी हैं हजरत हाजरा ने शैतान को, चुनाचे आज भी वहां कंकरियां मारनी पड़ती हैं। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब आया और कहने लगा बच्चा कहां चले हो? उन्होंने कहा अब्बा के साथ दावत में। उन्होंने कहा दावत ना दावत, ज़िबा करेगा तुझे। उसने कहा बदबख्त, कभी आज तक किसी बाप ने बच्चे को ज़िबा किया? उन्होंने कहा मजबूर है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह पाक का हुक्म है, मजबूर है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा अगर उसका हुक्म है तो कहां हुक्म उसका और मेरा गला, मैं तो तैयार हूं, उसके नाम पे कुर्बान होने को मैं तैयार हूं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी कंकरियां उठा के मारी, वहां भी मारनी पड़ती हैं। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के करीब आ गया और कहने लगा देखो जी बुढ़ेपे की औलाद है, कितना खूबसूरत बच्चा है, नूरे नजर है, नक्ते जिगर है, प्यारा बेटा है, और कुर्बानी कर दो और सदका कर दो और ऊंट ज़िबा कर दो। भला बच्चे को ज़िबा करना कोई अक्लमंदी है? वो तो नबी थे, फौरन शैतान को कंकरियां मारी, चले गए। पहाड़ी पे सामने बिठाया है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कि करूंगा तो वही जो अल्लाह ने हुक्म दिया। पर देखो तो सही, नबी की आल में भी कुछ असर है, नबी के बेटे में भी कुछ असर है। बाप बेटे की जो वहां पहाड़ी पे गुफ्तगू हुई, अल्लाह पाक को उस पर प्यार आया, कुरान में नकल फरमा दी। फरमाया फलम्मा बलग माअ साय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम, और मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है, पहाड़ी पर से दिया बाज, पहाड़ी पर से दिया बाज, इस्माइल इधर आओ, खुदाए पाक का इरशाद यहाँ आकर सुन जाओ। सामने बिठा लिया और फरमाने लगे पिदर बोला कि बेटा आज, पिदर बोला कि बेटा आज
آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، خدا کا نام لے کر میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ انی اذبحک فانظر ماذا تری، تیری کیا صلاح ہے، تیرا کیا مشورہ ہے، تیرا کیا ارادہ ہے، تیرا کیا پروگرام ہے میرے لگتے جگر؟ میرا تو یہ پروگرام۔ آگے سے آواز آئی، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ او میرے باپ ابا، جو حکم ملا ہے دیر نہ کرو، جلدی کرو، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، سبحان اللہ، ثابت قدموں میں سے پاؤ گے، استقلال والوں میں سے پاؤ گے۔ اور دو مشورے دیے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، چھوٹی سی عمر میں، 6-7 سال کی عمر ہے۔ فرمایا ابا آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کا لخت جگر ہوں، چھری چلے گی، گلا کٹے گا، دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، مجھے رونا آئے گا، کہیں پدری شفقت باپ کی محبت جوش میں نہ آ جائے، اس لیے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نظر نہ آئے اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اور میرے ہاتھ پیر باندھ دینا، توجہ کرو، میرے ہاتھ پیر باندھ دینا، اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت حرکت نہ کر دینا، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر لیا۔ یہ نہیں کہ حضرت خلیل روئے ہوں، ہائے اب بچہ چلا جائے گا، جدا ہو جائے گا، اب کٹ جائے گا، یا بیٹا رویا ہو۔ اندازہ لگاؤ، اسی کو کہتا فلما اسلما وتلہ للجبین۔ کیا عجیب ترجمہ کیا حفیظ نے، کہتا ہوئے اب ہر طرح تیار ہوئے، اب ہر طرح تیار، دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا۔ اسماعیل علیہ السلام ابا کے پیروں میں خود بخود آ کے لیٹ گئے، سبحان اللہ، سبحان اور انہوں نے پھر سر پہ پیار نہیں کیا، اللہ، ماتھے پہ بوسہ نہیں دیا، اسی لیے کہتا پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی، ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، یوں گوڈے کے نیچے، گھٹنے کے نیچے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو دبا لیا اور چھری چلائی۔ اللہ پاک نے چھری کو حکم دے دیا، خبردار اگر ایک بال کاٹا، نیچے نبی ہے، اور وہ نبی ہے جس کی پشت میں سے، جس کی نسل میں سے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ چھری کو اللہ نے دھمکی دی، اگر ایک بال کاٹ دیا جہنم میں پھینک دوں گا۔ اللہ، اور مسلمانوں، چھری ڈر گئی، ہم قبروں تک نہ ڈرے۔ چھری نے نہ کہا، اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی، چھری چل رہی ہے، کاٹتی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا شاید اللہ کو یہ میرا مشورہ منظور نہیں، آپ اپنی پٹی کھول دیں، شاید مولا کو یوں منظور ہو باپ بیٹے کی نظر بھی ملے، چھری بھی چلے، یوں منظور ہو۔ چنانچہ پٹی کھول دی گئی، پھر بھی چھری چلائی، کاٹتی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے مشورہ دے دیا کہ چھری کی نوک رکھ کر میرے گلے پہ نبوت کا سارا وزن ڈال دو۔ اللہ، اللہ، چنانچہ ایسا کیا گیا، چھری لکڑی کے دستے میں گھس گئی،
लकड़ी के दस्ते में थोड़ा सा रास्ता मिला, उसमें घुस गई, मगर नबी का बाल न काटा। बस आवाज आई वना दैनाहु अय्या इब्राहिम, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कद सद्दक़तर रुया, आपने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, यूं ही बदला दिया करते हैं नेकी करने वालों को। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ये जन्नत का दुम्बा मैंने भेज दिया है, इसे ज़िबा कर दे। माशाअल्लाह, सुभान इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुम्बे को ज़िबा किया, आसमानों में शोर मच गया, अर्श हिलने लग गया। आज नबी के गले पे छुरी रखी गई। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, हजरत खलील का हाथ थामा और मौला की तरफ से इम्तिहान में कामयाबी की बिशारत दी और फरमाया, खलील, ये तेरा अमल हमें इतना पसंद आया, इतना महबूब लगा, इतना मरहूब लगा, कयामत तक अब ये तेरे जो तूने अपने बेटे के साथ किया है मुझे राजी करने के लिए, मैं काली कमली वाले की उम्मत को भी यही हुक्म दूंगा। वो गाय, बकरा, दुम्बा, छतरा, ऊंट मेरी राह में कुर्बान करेंगे और मैं उनको यही सवाब दूंगा जो आज मैंने तुझे दिया है। अजर यही दूंगा उनको जो आज आपको बेटा ज़िबा करने पे मिला है। इसीलिए हुक्म है कि जानवर सारे साल परवरिश करो, पालो। जिन लोगों ने दुम्बे बकरे घर में पाले, छुरी चलती है तो हर मर्द औरत रोने लग जाते हैं, औलाद जैसा प्यार हो जाता है उस जानवर से। और जब अल्लाह का नाम लेकर उसके गले पे छुरी चलती है, आंसू आ जाते हैं सबके। उधर उसकी बात निकलती है, उधर दिल दुखता है, मगर मौला को राजी करने के लिए उसको बर्दाश्त किया जाता है। जी अस्सलामु अलैकुम। बहुत उम्दा बयान था कुर्बानी पर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तवज्जो से आपने समाप्त फरमाया। ये इतना उम्दा बयान था कि क्या कह सकते हैं आपको, इससे ईमान ताज़ा हो गया। आइए फिर आपके लिए इसी तरह का एक अच्छा बयान लेके जब तक आते हैं, जब तक के लिए सब बखैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जज़ाकल्लाह।